حاضرین ذوی احترام، آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے 11 محرم الحرام سے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کرتے ہوئے خصائص اہل بیت علم اور حلم کے عنوان سے اپنا سبق پیش کر رہا۔ خدا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ خدا میرے اور آپ کے لیے علم کے دروازے کھول دے اور علم کے ساتھ ساتھ زینت علم حلم کی توفیق مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ محمد کی بارگاہ سے متمسک ہوتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں آج دہرا دیتا ہوں تاکہ جو افراد 11 محرم سے ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو پائے تھے انہیں یہ اندازہ ہو کہ کس آیت کو کارنامہ کلام میں تلاوت کیا جا رہا ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت مجیدہ میں اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ وہی تو اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے، اور جب اس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا تو کتاب کی آیات کی 2 قسمیں خدا خود بیان کر رہا ہے۔ منہ آیات محکمات، اس کتاب میں آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، جو اپنے ترجمے کے لیے، اپنے مفہوم کے لیے، اپنے مقصود کے لیے کسی دلیل اور قرینے کی محتاج نہیں ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور ان آیات محکمات کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ یہ اپنے مقام پر خود کتاب کی اصل ہیں، کتاب کی بنیاد ہیں، کتاب کا رأس المال ہیں۔ کیا مطلب؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اس کو پہچاننے کے لیے کہ ہن ام الکتاب کیوں کہا گیا، ایک وجہ تو یہ کہ جو انسان اگر کتاب خدا سے ہدایت لینا چاہتا ہے تو آیات محکمات سے متمسک ہو جائے، اور اگر آیات متشابہات سامنے آ جائیں تو ان کے معانی اور مفاہیم کے لیے رجوع کرے آیات محکمات کی طرف کہ وہ ہیں اصل کتاب۔ گرچہ اس آیت مجیدہ میں آیات کی 2 قسمیں ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات، لیکن سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 1 بسم اللہ کے بعد الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، پروردگار نے ارشاد فرمایا حروف مقطعات کے بیان کے ساتھ الف لام را خود یہ حروف مقطعات متشابہات قرآن میں سے ہیں کہ متشابہات کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جن کے معنی بغیر آل محمد کا دامن تھامے ہوئے سمجھ میں نہیں آتے، اور ایک وہ کہ جن کے معنی ہو سکتے ہی نہیں، جو کوڈ ورڈز ہیں خدا اور مصطفیٰ کے درمیان۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، سورہ ہود کی آیت نمبر 1 نے ساری آیتوں کو محکم قرار دے دیا۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، آیت کا آخری حصہ۔ پہلی بات تو واضح ہو جائے کہ اس آیت کے پہلے مرحلے میں پروردگار نے ساری آیات قرآن کو محکمات قرار دے دیا، اور پھر فرمایا
کہ ثم فصلت، اس کے بعد تفصیل آیات جو ہیں من لدن حکیم خبیر، یہ ہیں اس حکیم کی طرف سے جو باخبر ہے۔ تو گویا سورہ ہود کی آیت نے آیات محکمات سارے قرآن کو کہہ دیا۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 تو الگ بات کر رہی ہے، اور اب آئیے دوسرا مقام سورہ ہود کے علاوہ سورہ مبارکہ الزمر آیت نمبر 23، اللہ نزل احسن الحدیث متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخافون ربہم۔ پروردگار نے اس سورہ الزمر کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمائے، اللہ نزل، اللہ نے نازل کیا، احسن الحدیث، ایسی کتاب کو جو ہے احسن حدیث، متشابہن، ساری کے ساری کتاب متشابہ ہے، مثانیہ، اور ساری کے ساری آیات کتاب خدا کی وہ ریپیٹڈ ہیں، مثانیہ، تکرار کے ساتھ ہیں۔ اب دو مرحلے الگ الگ ہو گئے۔ سورہ آل عمران کی آیت کہتی ہے کہ آیات کی 2 قسمیں ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 1 کہتی ہے کہ ساری آیات ایک قسم کی ہیں۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 23 کہتی ہے کہ ساری آیات قرآن دوسری قسم کی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہے مشکل منزل، آسان نہیں ہے۔ ساری آیات محکمات ہیں، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ ساری آیات متشابہات ہیں، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ آیات متشابہات ہیں، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ تو قرآن کی کون سی بات مانی جائے؟ آیا ساری آیات کو محکمات کہہ دیں تو صحیح ہے، یا ساری آیات کو متشابہات کہہ دیں تو صحیح ہے، یا سورہ آل عمران کی بات مان لیں تو صحیح ہے؟ تو آئیے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ان دونوں آیتوں کے ترجمے پھر غور کرتے ہیں۔ سورہ ہود میں پروردگار عالم نے الف لام را کے ساتھ جو بات بیان کی کہ کتاب احکمت آیاتہ، ساری کی ساری کتاب کی آیتیں محکم ہیں، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، لوح محفوظ کے لحاظ سے ساری آیات محکم ہیں، اپنے الفاظ کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، اور لوح محفوظ پر محفوظ کیے جانے کے اعتبار سے۔ کوئی آیت کمزور نہیں ہے، کوئی آیت ناقص نہیں ہے، کوئی آیت بیمار نہیں ہے، یہ ساری آیتیں مضبوط ہیں۔ تو یہاں محکم کے معنی کچھ اور ہو گئے۔ لفظ کو سمجھنے میں سورہ آل عمران سے ہٹ کر یہاں پر آئیے تو ساری آیات محکمات ہیں۔ آپ بتائیے الف لام میم کیا محکم نہیں ہے؟ الف لام را کیا محکم نہیں ہے؟ ہا یا عین صاد کیا محکم نہیں ہے؟ کیا اس میں فصاحت نہیں ہے؟ کیا بلاغت نہیں ہے؟ کیا کمزوری ہے؟ کمزوری دور ہو جاتی ہے جب ان حروف مقطعات کو جوڑ کے پڑھا جاتا ہے، تکرر کے الفاظ کو الگ کرتے ہوئے کہ صراط علی حق نمسکہ، جو عبارت بنائی ہے علماء نے، یہ بھی ایک لطائف ہیں پروردگار کی طرف سے کہ سارے حروف مقطعات کو جمع کر کے 29 کے اعتبار سے جب کوئی با معنی جملہ بنا تو یہی بنا کہ علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی اور جڑے نہ جڑے، ہم جڑے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب لوح محفوظ کے اعتبار سے اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے
ساری کے ساری آیات قرآن مجید محکمات ہیں۔ اب سورہ الزمر آیت نمبر 23 میں پروردگار عالم نے پورے قرآن مجید میں 2 مرتبہ قرآن کو حدیث کہا ہے۔ ویسے تو آپ جانتے یہ قرآن واقعاً حدیث ہے، قرآن واقعاً حدیث ہے، اس لیے کہ اگر حدیث کہتے ہیں پیغمبر ختمیہ مرتبت کی زبان مقدس سے نکلنے والے کلمات کو، تو قرآن کو خدا سے نہیں لیا ہے، مصطفیٰ سے لیا۔ اب اگر اللہم صلی اللہ علیہ تو پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنی کتاب خود نہیں دی ہے، وہ چاہتا تو آسمان سے لٹکا دیتا، وہ چاہتا تو آپ کے لیے پہاڑوں پہ اتار دیتا، وہ چاہتا تو آپ کی مسجدوں میں، آپ کے گھروں میں خدا کوریئر کے ذریعے بھجوا دیتا۔ ہر آدمی اٹھتا صبح صبح کتاب خدا گیٹ پہ مل جاتی اسے۔ ویسے تو خیر کھانے کی چیز ہو تو الگ بات ہے، پڑھنے کی چیز کس کو سمجھ میں آتی ہے سوائے صاحبان ذوق کے؟ ذوق علم کا الگ ہے، ذائقے کا ذوق الگ ہے۔ خدا نے کتاب اپنی نازل کی تو اللہ نے اپنے حبیب کا انتخاب کیا قلب مصطفیٰ، قلب ختمیہ مرتبت پر۔ اب یہ حدیث اگر نہ کہی جائے تو کسے حدیث کہیں گے؟ پھر یہ پیغمبر کی امانت تھی کہ آپ نے اس حدیث کو قرآن کہہ دیا ہے، ورنہ لفظ قرآن کا ترجمہ ہے پڑھی جانے والی کتاب، جو زیادہ پڑھی جائے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے نازل کیا بہترین حدیث کو شکل کتاب میں، متشابہن، ایسی کتاب ہے کہ جو بہترین حدیث اس لیے باوجود اس کے کہ اس کے سارے مضامین ہم رنگ ہیں، متشابہ، ہم رنگ ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جھلتے ہیں۔ توحید کی بات تو پورے قرآن میں، شرک کی بات کہیں نہیں ملے گی، کہیں دعوت شرک نہیں، سب جگہ دعوت توحید ہے، ہر جگہ اطاعت انبیاء ہے، کہیں معصیت انبیاء نہ ملے گا، ہر جگہ ولایت آل محمد ہے، کہیں معصیت آل محمد نہ ملے گا۔ متشابہ یعنی ایک دوسرے سے شباہت رکھنے والے پیغامات پر مشتمل کتاب خدا ہے، مثانیہ۔ اور اس میں پروردگار نے تکرار فرمائی ہے۔ مثانیہ آپ تو جانتے ہیں، کسی اور سورے کے لحاظ سے آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، عجیب اتفاق ہے، مسافر ہو یا مقیم ہو، نماز پوری پڑھے یا قصر پڑھے، سورہ فاتحہ سے جان چھوٹتی ہی نہیں، اور وہ بھی 2 مرتبہ۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی مختصر واجب نماز میں آپ کہیں کہ 1 مرتبہ الحمد کافی ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز اگر ہے تو ہر رکعت میں الحمد پڑھی جائے گی۔ تو مثانیہ تکرار، پورے قرآن میں حضرت نوح کا واقعہ تکرار، حضرت آدم کا واقعہ تکرار، حضرت موسیٰ کا واقعہ تکرار۔ اور اس تکرار میں کیا کردار ہے کہ پڑھے جائیے مگر احسن حدیث ہے، نہ پڑھنے والا بور ہوتا ہے نہ سننے والا بور ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ کرتے کرتے ہم نے دونوں باتیں مکمل کر دی، محکمات اور متشابہات کے گرچہ 12 معنی ہیں، اور چونکہ 12 کو ماننے والے ہیں تو 12 سن کر تو آپ نے اطمینان کا سانس لیا کہ چلیے 12 ہی ہیں، 1200 تو نہیں ہیں، محکمات متشابہات۔ اور اس آیت کو اب یہاں روکتے ہوئے اپنے عنوان سے متصل ہوتے ہوئے، کل آپ کی خدمت میں امام
مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے علم کی بات کو پہنچایا. امام حسن نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ آپ کا مدرسہ کون سا ہے؟